بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 27 ہے مفعول فیہ۔ مفعول فیہ وہ مفعول ہوتا ہے جس سے پہلے فی حرف جر محذوف ہوتا ہے۔ یہ فی حرف جر محذوف ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے۔ ابھی اس لائن کو دیکھ لیں، اس کا معنی آگے پوچھیے گا۔ مفعول فیہ وہ اسم منصوب ہے جو اس زمان یا اس مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوتا ہے۔ وہ اسم منصوب جو اس زمانے اس وقت پر دلالت کرے یا اس مکان یعنی اس جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوتا ہے۔ اس جگہ پر یا اس وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوتا ہے۔ اسے ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں ظرف زمان اور ظرف مکان۔ مفعول فی کا دوسرا نام ہے ظرف۔ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اسم ظرف ہے جو ایسے زمانہ پر دلالت کرے، اس وقت پر دلالت کرے جس وقت میں فعل واقع ہوا ہے۔ یعنی اگر فعل کے بعد کوئی وقت آ جائے نا تو اس وقت کو ہم ظرف زمان کہیں گے اور اسے مفعول فی کہیں گے، جو اس زمانے پر دلالت کرے جس زمانے میں فعل واقع ہوا ہے۔ جیسے حفظت درسا صباحا، میں نے یاد کیا سبق صبح کے وقت۔ اب حفظت میں نے یاد کیا یہ فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، درسا اس کا مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ جس پر فعل واقع ہو۔ درسا مفعول بھی ہے، اور صباحا جو ہے یہ مفعول فی ہی، صبح کا وقت۔ میں نے سبق یاد کیا صبح کے وقت، تو صباحا جو ہے یہ مفعول فی ہی بن رہا ہے۔ جئتو یوم الجمعتی، میں آیا جمعہ کے دن۔ جئتو جو ہے یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، یوم الجمعتی جمعہ کا دن یہ وقت ہے، اس لیے یہ ظرف زمان بنے گا۔ ظرف مکان وہ اس میں ظرف ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے جس جگہ میں فعل واقع ہوتا ہے۔ زمان وہ ظرف زمان وہ ظرف ہوتا ہے جو اس وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوتا ہے، اور ظرف زمان وہ اس میں ظرف ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے۔ جیسے وقفت امام المرآت، میں کھڑا ہوا شیشے کے سامنے۔ میں کھڑا ہوا شیشے کے سامنے۔ اب سامنے جو ہے یہ ایک جگہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو کہا ہے ظرف مکان۔ جلست الحرۃ تحت المائدۃ، بیٹھی بلی دسترخوان کے نیچے۔ یہ نیچے جو ہے یہ ایک جگہ ہے، امام سامنے جگہ ہے، تو اس کو ظرف مکان کہیں گے۔ تو ظرف کی دو قسمیں ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ ظرف ہوتا ہے جو کسی وقت پر دلالت کرے، اور ظرف مکان وہ ظرف ہوتا ہے جو کسی مخصوص کسی جگہ پر اس جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے۔ ظرف زمان کی دو قسمیں ظرف زمان محدود اور غیر محدود۔ ظرف زمان محدود وہ ظرف جس کی کوئی حد متعین ہو، وہ زمانہ جس کی کوئی حد ہو، جیسے ہے یومن، لیلتن۔ یومن وقت دن کو کہتے ہیں، اور دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر فجر کی ابتدا سے لے کر تو سورج کے غروب ہونے تک، اس کو کہتے ہیں یوم۔ اور غیر محدود زمانہ وہ ہوتا ہے اس کی حد متعین نہ ہو، جیسے دہرن بول دیا، صرف اس کا معنی زمانہ، کتنا زمانہ پتہ نہیں ہے۔ حین وقت، جب یا جس وقت، تو جو بھی وقت وہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو ظرف زمان غیر محدود وہ ہوتا ہے جس کی حد متعین نہ ہو، اور پھر زمان محدود وہ ہوتا ہے جس کی حد متعین ہو۔ ظرف زمان خواہ محدود ہو یا غیر محدود ہو، دونوں فی حرف جر کے حذف کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں۔
دیکھیں گے جو مثال سمجھے تو پھر یہ بات آئے گی. مکستو فی المدرستی شہرن، میں ٹھہرا مدرسہ میں شہرن مہینہ. ہونا چاہیے تو میں مدرسہ میں ٹھہرا فی شہرن مہینے میں، یعنی اس وقت میں کیونکہ کام ہو رہا ہے اس لیے اس سے پہلے فی ہونا چاہیے، جس کا معنی ہے میں، کہ میں ٹھہرا مدرسہ میں مہینہ میں. لیکن وہ فی کو حذف کیا ہوا ہے، اور اس کا جو مجرور ہے جو ظرف ہے اس کو منصوب ذکر کیا ہے شہرن. اسی طرح قوم تو دہرن، میں کھڑا رہا ایک زمانہ. ہونا تو یہ چاہیے میں کھڑا رہا زمانے میں، لیکن وہ میں کو فی کو حذف کر کے اس مصدر کو منصوب اس ظرف کو منصوب ذکر کیا گیا ہے. وہ جو شروع میں کہا تھا مفعول فی کے نیچے جو عنوان میں لکھا ہوا ہے، جس سے پہلے فی حرف جر محذوف ہو، تو اس سے پہلے فی یہاں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت میں کام ہو رہا ہے، یا جگہ میں کام ہو رہا ہے تو پھر میں بولنا چاہیے تھا. آنا مثلا مکست فی المدرسۃ فی شہرن، مکست کم تو فی دہرن، لیکن اس فی کو حذف کیا گیا ہے، اور اس فعل کو فی کو حذف کر کے تو اس جو ظرف ہے اسے منصوب ذکر کیا گیا ہے. سمجھ آئی؟ ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، ظرف زمان کی سے دو قسمیں، محدود اور غیر محدود. ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، محدود اور غیر محدود. محدود جس کی کوئی حد ہو، جیسے بازار ہے، کہیں سے شروع ہوتا ہو کہیں ختم ہوتا ہوگا، اس کی حد ہوگی. گھر ہے تو اس کی بھی حدود ہوتی ہیں. غیر محدود جیسے کہ پیچھے آگے اوپر، اب یہ کوئی پتہ نہیں کتنا مراد ہے، اس سے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ظرف مکان غیر محدود جو ہوتا ہے اس میں فی کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، فی کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا، فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. مگر داخلہ کے بعد فی کا ذکر نہ کرنا بھی جائز ہے. ویسے تو ظرف مکان جہاں پہ آ جائے، جیسے مشیتو فی السوقی، میں چلا بازار میں، بازار مکان ہے، اس سے پہلے فی کا ذکر کرنا ضروری ہے. لیکن اگر داخلہ کے بعد یہ کوئی ظرف مکان آ جائے داخلہ فعل کے بعد، جیسے دخل تو وہاں پہ فی کو حذف کرنا جائے. دخل تو فی المسجد کہنا ضروری نہیں، دخلت المسجدہ، دخلت المسجدہ. اسی طرح لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، قرآن کی آیت ہے، تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے مدرسہ میں، داخل ہوگے مسجد حرام میں. تو ہونا تو یہ چاہیے لَتَدْخُلُنَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن فی حذف کیا ہوا ہے. ظرف مکان غیر محدود میں فی کا حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. عامل کا حذف، جب کوئی قرینہ کوئی دلیل پائی جائے تو مفعول فی ہی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. اس کا عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے جو اس کو عمل دیتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے. تو وہ جو عامل ہے مفعول فی کا اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. جیسے کوئی کہے متا جئت، تو کب آیا، تو جواب میں یوں کہنا چاہیے جئت یوم الجمعۃ، میں آیا جمعہ کے دن. لیکن وہ اس کو حذف کر کے کیا کہتا ہے؟ صرف یوم الجمعۃ کہتا ہے. اب یہ یوم الجمعہ جو ہے یہ یہاں پہ بن رہا ہے مفعول فی ہی ظرف ہے. اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ اس کا عامل کون ہے؟ جئت فعل، اس فعل کو حذف کر دیا جواب میں. سوال کیا تھا؟ متا جئت، تو کب آیا، تو جواب ہونا چاہیے جئت یوم الجمعۃ. تو جئت کو حذف کر کے صرف اتنا کہہ دیا جمعہ کے دن، تو بات سمجھ آ جاتی ہے. کبھی اس کا عامل وجوباً حذف ہوتا ہے، کبھی مفعول فی کے عامل کو یعنی فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ ظرف، حال، صفت، صلہ یا خبر واقع ہو. جب یہ جو مفعول فی ہی ہوتا ہے
یہ ظرف بن رہا ہو یا حال بن رہا ہو یا صفت یا صلہ یا خبر واقع ہو رہا ہو. جیسے مررت بزید عندک، مررت بزید عندک، میں گزرا زید کے پاس سے اس حال میں کہ زید تیرے پاس تھا. یہ جو عندک جو ظرف ہے یہ حال بن رہا ہے، میں گزرا زید کے پاس اس حال میں کہ وہ تیرے پاس تھا. مررت برجل عندک، میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے، ایسا آدمی جو تیرے پاس تھا. تو یہ جو عندک یہاں پہ ہے دونوں مثالوں میں، یہ یہاں پہ ایک میں حال بن رہا ہے ایک میں ظرف بن رہا ہے. اور یہ جب حال اور ظرف بن رہا ہو تو اس وقت اس کے عامل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. وہ کیسے حذف کیا ہے اب آگے دیکھیں گے. اصل میں تھا کیا اور اس کو کس طرح سے اس کے عامل کو حذف کیا ہے. اصل میں تھا مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، مستقرا عندک، جو حاضر تھا جو موجود تھا تیرے پاس. وہ جو مستقرا تھا نا وہ ظرف کا عامل تھا، اس کو حذف کیا ہوا ہے. مررت برجل مستقر عندک، یہاں پہ عندک جو ہے اس کو جو ظرف دے، اس کو جو نصب دے رہا تھا وہ مستقر تھا، اس میں فاعل تھا، جو اس کا عامل تھا اس کو حذف کیا ہوا ہے. جس طرح فعل عمل کرتا ہے نا، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح جو اسماء مشتقہ ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، یہ بھی فعل کے قائم مقام ہو کر یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ اس میں فاعل تھا جو کہ ان دکا کو نصب دے رہا تھا، جو اس کو عمل دے رہا تھا، وہ یہاں سے حذف کیا گیا ہے، اس کو حذف کرنا واجب ہے.